ویلکم ٹو ریڈسٹر لائف۔ ریڈسٹر لائف میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے ایک سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ پیش آیا خوفناک واقعہ۔ یہاں یو کے میں آئے ہوئے مجھے 1 سال ہونے کو آ رہا تھا۔ یو کے آنے کا مقصد صرف اپنی تعلیم مکمل کرنا تھا۔ گھر والوں نے بڑی ہمت دی تھی مجھے، اور یہاں گزارا کروانے کی بھی مکمل یقین دہانی کروائی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کی فیس اور یہاں کا رہائشی خرچہ مجھے باقاعدگی کے ساتھ گھر والے بھیجتے رہے، اور میں ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد میری ملاقات اپنے ایک دوست سے ہوئی۔ اس کو پاکستان میں بھی جانتا تھا میں، عارف۔ وہ میرے بچپن کا دوست تھا۔ عارف ایک اچھے گھرانے کا لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتا کہ تم کوئی پارٹ ٹائم نوکری تلاش کرو تاکہ گھر والوں پر معاشی بوجھ کچھ کم ہو سکے۔ یہاں لوگ ساتھ ساتھ نوکری کر کے پیسے بھی سیو کرتے ہیں اور اپنی تعلیم بھی مکمل کرتے ہیں۔ میں اس کو ہمیشہ یہی کہتا کہ مجھے کوئی کام نہیں آتا، ابھی فوکس صرف اپنی تعلیم پر ہے۔ ایک بار مکمل ہو جائے تو پھر نوکری ہی کرنی ہے۔ لیکن وہ مجھے ہمیشہ اسی بات پر اصرار دیتا کہ نوکری کرنا لازمی ہے۔ ابھی کرو گے تو کچھ نہ کچھ سیونگ کرنے کی عادت پڑ جائے گی، اور گھر والوں کو بھی خوشی رہے گی کہ تعلیم مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ اب تم اپنا خرچہ بھی برداشت کر رہے ہو۔ میں نے عارف سے مذاق سے کہا، اچھا یار تم مجھے کوئی نوکری تلاش کر دو پھر۔ عارف نے کہا ٹھیک ہے، 1 ہفتے کے اندر میں کچھ نہ کچھ بندوبست کرتا ہوں تمہارا۔ 1 ہفتے بعد عارف مجھے ملنے آیا اور بولا کہ نوکری کا بندوبست ہو گیا ہے۔ عارف کا ایک دوست کسی سیکیورٹی کمپنی میں جاب کرتا تھا، جس میں ہر وقت کسی نہ کسی کی ضرورت رہتی تھی۔ عارف نے بتایا کہ گھنٹوں کے حساب سے اچھی آمدنی ہو جاتی ہے۔ ابھی فی الحال تم ویکینڈ پہ کام کرنا شروع کر دو، اس کے بعد فل ٹائم کر لینا۔ میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن انٹرویو ہوا اور فوراً بھرتی ہو گئی۔ جس سائٹ پر مجھے بھیجا گیا وہ شہر سے ذرا فاصلے پر تھی، جنگل کا قریبی علاقہ تھا۔ دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ مجھے شام کو ہی کمپنی کی گاڑی اٹھا کر لے جاتی اور سائٹ پر چھوڑ دیتی۔ مجھے میرے سپروائزر نے واکی ٹاکی بھی دیا اور آگاہ کیا کہ یہ جنگل کا علاقہ ہے، یہاں جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا بیس کیمپ یہاں پاس ہی ہے، اس لیے اگر کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے اطلاع دے دینا، ہم بیک اپ رکھتے ہیں اپنے پاس، وہ بھیج دیا جائے گا۔ میں نے ہمت دکھاتے ہوئے بولا کہ میں گھبراتا نہیں ہوں، لیکن اگر کچھ ہوا تو میں ضرور آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ میرے ذمہ میں کچھ ہٹس کی نگرانی کرنا تھا۔ ان ہٹس میں لوگ نہیں رہتے تھے بلکہ کچھ سامان موجود تھا، اور ساتھ ہی کچھ پرانی گاڑیاں بھی کھڑی تھیں جن پر مجھے نظر رکھنی تھی۔ ایک رات میں معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا کہ مجھے گاڑیوں کے پاس کسی چیز کے ہلنے کی آواز آئی۔ آواز کافی واضح تھی۔ میں سمجھا کہ کوئی جانور ہوگا، لیکن آواز مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ میں وہاں پہنچا اور ٹارچ اس سمت ڈال کر بولا، دس از پرائیویٹ پراپرٹی، نو ٹریس پاسنگ پلیز۔ لیکن کوئی جواب نہ آیا، بلکہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں جو ہی مزید آگے بڑھا، ایک درمیانے قد کا وجود میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اس کا تعارف پوچھنے لگا، لیکن اس کی پیٹھ میری طرف تھی اور وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا، مگر میرے ہاتھوں سے واکی ٹاکی گر گیا، جس کو اٹھانے کے لیے میں جھکا اور کھڑا ہوا تو دیکھا کہ وہ وجود اب میرے بالکل سامنے کھڑا تھا، اور اس کا چہرہ بہت ہی بدنما تھا، اور اس کا قد 10 سے 12 فٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اتنا میں نے دیکھا ہی تھا کہ میں واپسی کی طرف بھاگا اور اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ پہنچتے ہی میں وہاں گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح دوسری شفٹ کا گارڈ آیا تو وہ مجھے بیس کیمپ لے کر گیا۔ پھر جا کے مجھے ہوش آیا۔ میں نے سارا قصہ اس سپروائزر کو سنایا اور اپنی طبیعت نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے وہاں سے چھٹیاں لے لیں۔ دوبارہ پھر میں نے اس سائٹ پر جانے سے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا۔ اس کے بعد بھی کچھ گارڈز نے مجھے اطلاع دی کہ ابھی بھی وہاں پر کچھ چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ ڈر بھی جاتے ہیں۔ اس سائٹ پر اب لوگوں نے جانا کم چھوڑ دیا ہے۔ ویسے تو میں اسی سیکیورٹی کمپنی میں آج بھی جاب کر رہا ہوں، لیکن اس واقعے کے بعد بہت سہم جاتا ہوں اور دوبارہ ایسی سائٹس پہ جانے سے گریز کرتا ہوں۔ جی تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ ہماری کہانی؟ ایسی انٹرسٹنگ کہانی کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔